दुनिया भर से लाखों देखने और सुनने वालों को शहीद अरशद शरीफ का सलाम। नाज़रीन इकराम, खेल अभी बाकी है और गेम अभी ओवर नहीं हुई, क्योंकि इमरान खान अभी खेल रहा है और कल से नून लीग ये शादियाने बजा रही है और नाच नाच के घुंघरू तोड़ दिए हैं कि नवाज शरीफ की पसंद का आर्मी चीफ आ चुका है। जनरल आसिम मुनीर आए हैं और ये नवाज शरीफ ने लगवाए हैं, तो लिहाजा हमारे जन्नत का टिकट भी कट चुका है और हमारे इक़्तिदार की जो टिकट है वो भी पक्के हो चुके हैं। तो माजी गवाह है कि नवाज शरीफ ने जिसको आर्मी चीफ अपॉइंट किया उसने जनाब इसके पांव पर कुल्हाड़ियां भी चलाई और फिर उसी से इसने धक्के भी खाए। जनरल बादशाह को अपॉइंट किया नाअहल होकर बैठ के। तो आज की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज के बतौर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का इमरान खान से पहला राब्ता, जिसने इस वक्त हुकूमत पर एटम बम चला दिया है और उसका बाकायदा तौर पर इलामिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जारी कर दिया है, उस हवाले से अहम तरीन तफसीलात आपके सामने रखूंगा कि माहौल में ड्रामाई तब्दीली आई है और हुकूमत के लिए खतरे की घंटियां बजना शुरू हो चुकी हैं और जनरल बाजवा वाले मुतालबात सामने रख दिए हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, आपने इस वीडियो को मिस नहीं करना और आखिर तक जरूर देखना है। और दूसरी खबर पर जो आज हम बात करेंगे कि जाते हुए भी चैन नहीं आ रहा, क्योंकि जाने वाला तो गद्दार है ना, जाने वाला सांप भी है, तो इसको जाते हुए चैन नहीं आ रहा। जनरल बाजवा की खुली बदमाशी और गुंडागर्दी, इमरान खान के खिलाफ बदतरीन ऑपरेशन जो है उसको लॉन्च कर दिया है। इस वक्त पिंडी के अंदर क्या चल रहा है और कैसे इमरान खान के खिलाफ खुली बदमाशी की जा रही है अभी जनरल बाजवा की जानिब से, जिसने तबले जंग बजा के रख दिया है। क्या हुक्म हो रहे हैं, GHQ से क्या चल रहा है और इस वक्त फैजाबाद का मुकाम जो है वहां से हमें क्या खबरें मिली हैं, ये तमाम तफसीलात आपके सामने बमा हकाइक और बमा सबूत शेयर करूंगा। और तीसरी खबर ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि पंजाब में रजीम चेंज ऑपरेशन की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं और आसिफ अली जरदारी ने इस वक्त लाहौर में डेरे डाल लिए हैं। उस हवाले से भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन इकराम, ये सबसे पहली खबर आपने स्क्रीन के ऊपर देखनी है और ये आर्मी चीफ और अहले खाना की टैक्स मालूमात लीक होने पर दो अफसरान बरतरफ कर दिए गए हैं। दोनों अफसरान के लॉगिन और पासवर्ड से मुबैना तौर पर डाटा लीक हुआ। मजीद तहकीकात जारी है। मुआवने खुसूसी महसूलात तारिक पाशा ने रिपोर्ट वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार को जमा करवा दी है। अब यहाँ पर नाज़रीन इकराम, आपने पाकिस्तान के निज़ामे इंसाफ का कच्चा चट्टा जो खुला है और इस काले कानून को आपने देखना है कि कैसे यहाँ पर ताकत के बलबोते आप कुछ भी कर सकते हैं। ताकतवर कानून के नीचे नहीं आता और गरीब यहाँ पर एक भैंस चोरी कर ले, मोटरसाइकिल चोरी कर ले, पुलिस वाले उसको मार मार के नंगा और उसको जान से मार देते हैं। तो इस सारे मामले में आपने देखना है कि हमारे एक आर्मी चीफ जिसके ऊपर करप्शन का इल्जाम लगा है और 6 सालों में वो खरबों पति बन चुका है। क्या अदालतों ने सोमोटो नोटिस लिया? क्या यहां पर हमारी अदालतें रात गए खुलेंगी? क्या ये इनके बाप का पैसा है कि ये आएंगे और ये 4 स्टार जनरल बनेंगे, पाकिस्तान के अंदर ये अरबों पति खरबों पति बनकर बाहर चले जाएंगे और आफ्टर रिटायरमेंट पाकिस्तान से भाग जाते हैं? तो जनाब इमान, अब जो मामला है कि मेरा सुप्रीम कोर्ट से भी मुतालबा होगा कि जो इनके ऊपर करप्शन की स्टोरी आई है, खरबोपति बन चुके हैं, इनका नाम ECL में डाल के इनको पाकिस्तान में रोका जाए, बाहर भागने से इनको रोका जाए और फिर जनाब इनके ऊपर तहकीकात की जाए। अगर वो इल्जाम इनके ऊपर सच साबित हो जाता है, ये मुजरिम ठहरते हैं, तो इनका कोर्ट मार्शल करके इनको सख्त से सख्त तरीन सजा दी जाए ताकि आने वाले जितने भी आर्मी चीफ हैं उनके लिए निशाने इबरत बन सके। और फिर प्रोपागेंडा इस वक्त किया जा रहा है कि इमरान खान साहब ने जनरल आसिम मुनीर को उस वक्त DHISI के ओहदे से हटा दिया था अक्टूबर 2018 में, तो इमरान खान और जनरल आसिम मुनीर की आपस में नहीं बनती और ये सारा प्रोपागेंडा किया बाजवा एंड कंपनी की जानिब से। और फिर उस सारे मामले में नाज़रीन इकराम, वो असल में इमरान खान साहब ने नहीं हटाया था, वो फौज के अंदर कुछ चीजें थी और फिर जनरल बाजवा साहब ने जनरल फैज हमीद को आर्मी जो GHISI थे उनको अपॉइंट किया था और उस वक्त फैज हमीद साहब और जनरल बाजवा साहब जो है एक दूसरे के बड़े करीबी साथी थे। और ज़राए के मुताबिक मुबैना तौर पर जनरल आसिम मुनीर जो है वो जनरल बाजवा की बहुत सारी पॉलिसीज़ के खिलाफ भी हैं, उनसे इख्तलाफ भी करते हैं। तो लेट्स सी वो कौन सी पॉलिसी थी जो जनरल आसिम मुनीर जो है वो बेहतर तौर पर उनसे कर सकते हैं। तो आइंदा आने वाले दिन जो है पाकिस्तान की सियासत और पाकिस्तान की तारीख के बड़े इंपॉर्टेंट हो चुके हैं। सबसे पहली खबर पर बात करते हैं कि इस वक्त पंजाब में रजीम चेंज ऑपरेशन की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं और आसिफ अली जरदारी ने वहां पर डेरे डाल लिए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़राए के मुताबिक आसिफ अली जरदारी का मिशन पंजाब
کہ وہ وہاں پر انہوں نے ضمیروں کی بولیاں لگانا شروع کر دیے ہیں اور لاہور میں ڈیرے ڈالے ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف کے MPs کو توڑ کر وہاں پر تحریک عدم اعتماد لانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ چودھری پرویز الہی کی حکومت کا تختہ الٹا جائے گا، اور 29 نومبر سے پہلے جو باجوہ صاحب کی اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے ساتھ مل کر زرداری صاحب جو ہیں وہ جناب پنجاب میں عمران خان کی حکومت کا تختہ الٹنے کی مکمل طور پر سازش کر رہے ہیں، جس میں مسٹر ایکس اور مسٹر وائی بھی اس سازش کے اندر ملوث ہیں، اور اگر وہ اس میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو نواز شریف کے آنے کا جو سارا معاملہ ہے اس کو ہموار کیا جائے گا۔ خواجہ آصف صاحب کی یہ سٹیٹمنٹ آئی ہے ابھی، انہوں نے کہا ہے کہ نواز شریف اس سال کے آخر میں پاکستان وطن واپس آ جائیں گے، تو اب یہ انہی کے لیے، کیونکہ ان کی بہت بڑی خواہش تھی کہ جب وہ پاکستان آئیں تو پنجاب کی حکومت ان کے پاس ہو، تو یہ کوششیں بھی اس تک شروع ہو چکی ہیں، جس میں مسٹر ایکس اور مسٹر وائی بڑی دھوم دھام سے پاکستان تحریک انصاف کو ڈینٹ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب جناب جاتے ہوئے بھی ان کو چین نہیں آ رہا کہ جنرل باجوہ کی کھلی بدماشی اور غنڈہ گردی، عمران خان کے خلاف ایک بدترین آپریشن جو ہے اس کو لانچ کر دیا گیا ہے، جس نے طبلِ جنگ بجا دیا ہے۔ اس وقت پنڈی میں فیض آباد کا جو مقام ہے اور GHQ میں کیا چل رہا ہے، میں بڑی امپورٹنٹ ڈیٹیلز لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ دیکھیں اپریل 2022 میں ایک پاکستان میں رجیم چینج آپریشن ہوا اور ہمارے آرمی چیف جنرل باجوہ صاحب نے عمران خان کی حکومت کا تختہ الٹ کے رکھ دیا۔ اس رجیم چینج آپریشن سے لے کر آج تک پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوا۔ آپ نے دیکھا کہ اس کے لوگوں کو ننگا کیا گیا، اس کے لوگوں کو مارا گیا، اور اس کے لوگوں کی ویڈیوز بنائی گئی، اور پھر اس کے لوگوں کے ساتھ سیکشلی ابیوز بھی کیا گیا۔ شہباز گل، اعظم سواتی، بہت سارے لوگ جو ہیں ان کو پکڑا گیا، اور 25 مئی کا دن جو ہے وہ پاکستانی قوم نہیں بھولے گی کہ جو ظلم اور بربریت کی انتہا کر دی گئی تھی، اور پھر ارشد شریف کو جو قتل کیا گیا 23 اکتوبر 2022، یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے سیاہ دن تھا کہ جب پاکستان میں ایک بیٹھے چند طاقتوروں نے ارشد شریف کو راستے سے ہٹایا تھا، اور پھر اس کے بعد میجر فیصل نصیر نے مبینہ طور پر عمران خان پر ایک قاتلانہ حملہ کروایا تھا نصیر آباد میں، اور پھر آپ نے یہ بھی دیکھا کہ اس طاقتور پر آج تک FIR درج نہیں ہو پائی۔ تو یہ غلاظت اور گندگی کا جو ڈھیر ایک شخص کے اندر جمع ہو گیا تھا، تو وہ شخص اس چیز کا عادی ہے، تو وہ جاتے ہوئے بھی لامتے سمیٹ کر جا رہا ہے۔ ذرا یہ خبر آپ سکرین کے اوپر بھی دیکھ سکتے ہیں کہ فیض آباد کے قریب پاکستان تحریک انصاف کے سٹیج کی تیاریاں مکمل، پولیس نے کام بند کروا دیا، اور کام میں مصروف عملے سے شناختی کارڈ چھین لیے گئے۔ اوپر سے حکم آیا، اوپر سے کون حکم دے رہا ہے آپ کو پتا ہے کہ اوپر والے کون ہیں، اور وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے، اور یہاں سٹیج ہم نہیں بننے دیں گے۔ پولیس کا عملے کو جواب، اور عملے کو باقاعدہ طور پر تھریٹس بھی کیے گئے، اور ان کو ٹارچر بھی کیا گیا ہے، اور وہاں پر سیکیورٹی کے مسائل ہیں۔ پولیس نے کہا کہ فی الحال آپ یہاں پر کام روک دیں، اور سٹی ٹریفک پولیس راولپنڈی نے تحریک انصاف کے لانگ مارچ اور جلسے کے حوالے سے خصوصی ٹریفک پلان بھی مرتب کر دیا ہے، اور پھر یہاں سے فیض آباد سے سٹیج جو ہے وہ رحمان آباد منتقل کیا گیا، اور اب میرے پاس اطلاعات آ رہی ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ ہر صورت فیض آباد میں ہی دھرنا کرے گی، وہاں پر جلسہ ہوگا، اور وہاں پر ہی اب سٹیج بنانا شروع کر دیا گیا ہے۔ اور اب بطور آرمی چیف پہلا رابطہ ہوا ہے جنرل آصف منیر اور عمران خان صاحب کا، جو اور اس حوالے سے باضابطہ طور پر اعلامیہ بھی جاری ہو چکا ہے۔ ماحول میں جو ڈرامائی تبدیلی آئی ہے، اور کل رات ناظرین اکرام صدر پاکستان کی نئے آرمی چیف جنرل آصف منیر اور چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا کی ملاقات ہوئی، اور یہ ملاقات الگ الگ ہوئی تھی، اور صدر پاکستان نے یہ ملاقات عمران خان سے ملنے کے بعد کی تھی جب اسمبلی دستخط ہو گئی تھی۔ تو اس سارے معاملے میں ناظرین اکرام عمران خان صاحب نے یہ پیغام دیا ہے کہ ہم آپ کو سپورٹ بھی کریں گے، اور نئے چیف کے حوالے سے ہم کوئی کنٹروورسی بھی نہیں پھیلائیں گے، اور جو اسمبلی دستخط کر دی وہ حکومت کے لیے سب سے بری خبر تھی، اور پھر نئے انتخابات اور نئی اسٹیبلشمنٹ کو نیوٹرل رہنے کا بھی پیغام دیا ہے خان صاحب کی جانب سے۔ اب یہاں پر ناظرین اکرام پاکستان تحریک انصاف نے بھی اپنا اعلامیہ جو ہے وہ جاری کر دیا ہے، اور جو پاکستان تحریک انصاف کے ذرائع ہیں آفیشلی انہوں نے لکھا ہے کہ فوج کے نئے سربراہ کی تقرری کے ضمن میں صدر مملکت کا اعلامیہ سامنے آ چکا ہے، اور تحریک انصاف کا موقف واضح ہے کہ ہم ملک کی سلامتی اور اداروں کے استحکام کے لیے ہر قدم اٹھانے کو تیار ہیں۔ گزشتہ 8 ماہ کے واقعات نے واضح طور پر ملک میں تفریق پیدا کی، اور ان 8 ماہ میں جو اقدامات اٹھائے گئے ان سے ملک اور اداروں کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ پاکستان میں انسانی حقوق کی بدترین خلاف ورزی دیکھنے کو ملی، اور صحافتی اداروں اور صحافیوں کو شدید دباؤ میں لا کر اور ان کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔
ارشد شریف جیسے نامور صحافی کو شہید کر دیا گیا، ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت اور ملک کے سب سے بڑے لیڈر عمران خان کو دیوار سے لگانے کی کوششوں کے نتیجے میں ملک بدترین سیاسی استحکام کا شکار ہوا، اور اس سیاسی عدم استحکام نے ملک میں شدید معاشی بحران کو جنم دیا ہے، اور فوج کی نئی قیادت سے ہماری توقع ہے کہ وہ ملک میں آئینی حقوق کی بحالی اور جمہوریت کے استحکام کے لیے اپنا کردار ادا کریں گے۔ عوام کو نئے انتخابات کے ذریعے ملک کی نئی قیادت چننے کے حق کو تسلیم کیا جائے گا، اور یہ نئے آرمی چیف سے مطالبہ کیا کہ جناب آپ نئے انتخابات کروائیں، اور پھر عوام فوج سے توقع رکھتی ہے کہ بیرونی خطرات کے ساتھ اندرونی معاملات پر عوام کی توقعات کے مطابق غیر جانبدارانہ موقف اپناتے ہوئے سیاسی جماعتوں کے سیاسی حقوق سلب نہیں کیے جائیں گے، اور ملک میں جاری بحران کا واحد حل نئے انتخابات ہیں۔ پاکستان کا درد رکھنے والے تمام اداروں اور شخصیات کو انتخابات کے انعقاد میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، اور جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی مقرر ہونے پر جنرل ساحر شمشاد مرزا اور چیف آف آرمی اسٹاف مقرر ہونے پر جنرل عاصم منیر کے لیے نیک تمنوں کا اظہار کرتے ہیں۔ یہ پاکستان تحریک انصاف نے اپنا آفیشلی اعلامیہ جو ہے وہ جاری کر دیا ہے، اور مطالبات بھی ان کے سامنے رکھ دیے ہیں۔ اب پاکستان تحریک انصاف کا جو یہ اعلامیہ ہے، اور جنرل عاصم منیر صاحب جو ہیں وہ واحد آفیسر ہیں جو کہ ایک وقت میں ڈی جی آئی ایس آئی اور ڈی جی آئی ایم آئی بھی رہ چکے ہیں، اور وہ ذاتی طور پر ڈرٹی ہیری کی گندی پالیٹکس سے، ان کی گندی حرکتوں سے واقف ہیں، کیونکہ وہ ڈرٹی ہیری جو ہے وہ ایک سیاسی جماعت کا کارکن بنا ہوا ہے، وہ نون لیگ کا ہے، اور نون لیگ کے لیے اس نے کیا کچھ نہیں کیا۔ عمران خان پر قاتلانہ حملے جو کچھ آپ نے دیکھا اسلام آباد میں، اور اس وقت وہ ٹی سی کر رہا ہے ہمارے نئے آرمی چیف کی، تو یہ ان کے لیے ایک بہت بڑا امتحان ہوگا کہ کیا وہ میجر جنرل فیصل نصیر کو کٹہرے میں لا کر کھڑا کریں گے، جو ان کے اوپر قتل کے الزامات عمران خان صاحب کی جانب سے لگائے گئے، اور موجودہ اسٹیبلشمنٹ نے جناب ان کے اوپر ایف آئی آر درج نہیں ہونے دی، تو نئے آرمی چیف کے لیے سب سے بڑا امتحان ہوگا۔ اور پھر جو رجیم چینج آپریشن کیا گیا، کیا اس کو نئے آرمی چیف ریورس کریں گے؟ یہ ان سے بھی بڑا امتحان جو ہے وہ جنرل عاصم منیر کے لیے کھڑا ہو چکا ہے، کیونکہ پچھلے 8 ماہ میں باجوہ اینڈ کمپنی نے جو کام کیا، جو 8 ماہ کے اندر میں نے سب کچھ آپ کے سامنے رکھا، اگر وہ سلسلہ رک گیا تو آپ سمجھ لیجئے گا کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ نئے طرز کی جانب بڑھ چکی ہے، اور اسٹیبلشمنٹ کے اندر کچھ تبدیلیاں آئی ہیں، اور اگر وہ سلسلہ نہیں رکتا تو جناب سمجھ جائیے گا کہ یہ جناب رجیم چینج آپریشن رکا نہیں ہے، اور پھر معاملات اسی طرح سے چلیں گے جو پاکستان میں آپ نے پچھلے 8 ماہ میں چلتے ہوئے دیکھے ہیں۔ اور جو سب سے بڑا مطالبہ ہے اس وقت پاکستانی قوم کا کہ وہ نئے آرمی چیف جو ہیں اپنی ٹیم کو تبدیل کریں، جو کچھ مین فیس تھے جنہوں نے عمران خان کے خلاف کھل کر پریس کانفرنسز کی، ان کو جناب ٹرانسفر کیا جائے اور نئے لوگوں کو سامنے لایا جائے۔ اس سے بھی ملک میں معاشی عدم استحکام جو پیدا ہوا ہے وہ ختم ہوگا، اور سیاسی عدم استحکام جو ہے وہ بھی سٹیبلٹی کی جانب بڑھے گا۔ تو بہت زیادہ امتحانات ہیں، پہاڑوں جتنے امتحانات کھڑے ہو چکے ہیں، تو اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر، اب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، سری لنکا اپنے لازمی خیال رکھنا، اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔